أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام علیکم. اپنا نام تعارف بتائیے گا. میرا نام سید طالب الرحمان ہے. میں یہاں راولپنڈی میں اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ اور محمدی ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں. ہمارے ہاں یہاں ایک پبلشنگ کا ادارہ ہے مرکز الدعوت الاسلامیہ، اس کا میں ڈائریکٹر ہوں. اور کچھ عرصے میں یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں پڑھاتا رہا ہوں. آج کل خطبہ دیتا ہوں مسجد صفا اہل حدیث ہے ہولی فیملی ہسپتال کے سامنے. بری امام صاحب کی آمد، ان کی شجرا جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کہنا چاہیں کے بارے میں، جو آپ کی پرسنل رائے ہو کراماتوں کو لے کے سے ذرا شروع سے کہنا. یعنی جو سیرت نگار ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کا نام ویسے عبداللطیف ہے. والد نے ان کا نام عبداللطیف رکھا اور یہ بری امام سرکار کے نام سے مشہور ہوئے. آباء و اجداد کاظمین سے عراق کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے راولپنڈی کی تحصیل ہے گوجر خان. گوجر خان کا ایک قصبہ ہے، قصبہ سید، غیر معروف سا قصبہ ہے، وہاں آ کر اقامت پذیر ہو گئے. اس کے بعد عبداللطیف جن کو امام بری سرکار کہا جاتا ہے، وہ راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے وہاں شفٹ ہو گئے. جولی کا سال اس کا نام ہے اور ان کی پیدائش 1026 ہجری اور عیسوی سن کے حساب سے 1617 ان کی ولادت ہوتی ہے. اور یہ یہاں پر والد ان کی تعلیم کے لیے ان کو اور بشتی ایک علاقہ ہے یہاں پر، وہاں بھیج دیتے ہیں. وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مشہد بھی گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کشمیر بھی گئے ہیں، نجف بھی گئے ہیں، کربلا بھی گئے ہیں اور بخارا بھی گئے ہیں. وہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے بیعت کی جن کا نام حیات المیر ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں. حالانکہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں تو وہ ان کا تو 600 ہجری کا زمانہ ہے اور یہ ہیں 1200 ہجری کے. 600 سال کا درمیان میں گیپ ہے. اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو 600 سال پہلے فوت ہو چکا ہے وہ ان کے ہاتھ پر یہ جا کر بیعت کرتے ہیں. بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کا جو روحانی سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو ان کا سلسلہ نسب جو ہے، ان کے والد کا نام سید صفی محمود شاہ تھا اور یہ اپنا سلسلہ ملاتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تو
تو یہ سلسلہ وہاں تک لے کر جاتے ہیں. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اہل سنہ سے ہیں یہ اہل تشیع میں سے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عبداللطیف بری سرکار امام بری سرکار جو ہیں ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے. اور جن مدارس سے یہ فارغ ہوئے ہیں تو ان مدارس میں بھی یعنی اہل تشیع کا زیادہ ہولڈ تھا. اور انہی علاقے میں جیسے کربلا میں گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، نجف میں گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے سند فراغت لی ہے. اور پھر یہاں پاکستان میں آ کر انہوں نے نور پور شاہاں، یہاں اسلام آباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، وہاں سید نور محمد کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا ہے اور وہیں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے. اور جو ان کا سلسلہ تھا پیری مریدی کا وہیں پر ان کی ابتدا ہوئی. اچھا، ان کا کراماتوں کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں؟ ان کی کراماتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبروں کی تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں انہی کراماتوں کے ذریعے سے منافع کماتے ہیں. جس کی جتنی زیادہ کرامات مشہور کی جائیں گی اور اس کو اتنا ہی بڑا مانا جائے گا اور اتنے ہی لوگ اس کے مرید ہوں گے. اور لوگ مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، مختلف قصبوں سے اور کثرت سے آئیں گے، اس لیے کہ مشہور یہ بات کر دی گئی. تو ان کے بارے میں یہ بہت سی کرامات مشہور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی سب جھوٹ پر مبنی ہے، اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا ایک کرامت ہے کہ جب انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے خوب ریاضت کی اور پانی میں یہ ندی جو بہتی ہے اسلام آباد کے قریب جو ہاں نور پور شاہاں کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں ندی کا تصور نہیں ہے کیونکہ ندی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کھڑا ہو اور اس کا جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈوب جائے. پہاڑی علاقوں میں ہمیشہ پانی جو ہے ڈھلان کی طرف بہتا ہے اور اس کی سطح بہت کم ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اس ندی میں 12 سال تک چلا کاٹتے رہے اور 12 سال کے دوران مچھلیوں نے ان کا نچلا دھڑ جو ہے وہ سب کھا لیا. اگر اس بات کو مان لیا جائے، اس کرامت کو اور اس روایت کو مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 12 سال نماز پھر یہ کیسے پڑھتے رہے. لازمی بات ہے نماز میں رکوع ہے، سجود ہے. اگر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو نماز تو کوئی بھی مسلمان چھوڑنے کا قائل نہیں ہے. تو یہ 12 سال تک نماز کیسے پڑھتے رہے، 12 سال تک قضاء حاجت کیسے کرتے رہے، آخر وہاں کھڑے کھڑے کھانا کون ان کو پہنچاتا رہا. کہتے ہیں کہ 12 سال تک یہ وہاں چلا کاٹتے رہے اور مچھلیوں نے ان کا نچلا حصہ جو ہے سب نوچ کھایا. اس کے بعد یہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب بے ہوش ہو کر گرے ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی مرید نہیں آیا، بلکہ ان کے جو پیر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عبدالقادر جیلانی کے پوتے ہیں، وہ اس وقت حسن ابدال میں رہتے تھے. اب معلوم نہیں کہ جو 600 صدی ہجری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ اس وقت حسن ابدال میں کیا کر رہا تھا. 1200 صدی ہجری کا واقعہ ہے یہ. تو وہ یہاں نور پور شاہاں پہنچے اور انہوں نے اس وقت تک عبداللطیف امام بری سرکار جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوش میں آ چکے تھے. تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، اب تم باہر آ جاؤ. تو کہنے لگے کہ پیر و مرشد مجھ میں تو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ایک مرید کو جو ان کے ساتھ تھا اس کو ندی میں اتارا اور وہ ان کو اٹھا کر لائے. وہ اس کا نام جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے بھوتو گجر کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھوتو گجر تھا. اس کی کوئی 70 کے قریب بھینسیں تھیں. اب اس بیماری میں چونکہ یہ نحیف کمزور ہو چکے تھے، گوشت ان کا مچھلیاں کھا چکی تھی، تو ہر روز یہ ایک بھینس کا دودھ جو ہے ان کو پلایا کرتے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جس بھینس کا دودھ یہ دویا کرتے تھے اور ان کو پلاتے تھے، کچھ ہی دیر کے بعد بھینس بیمار ہوتے ہی مر جاتی، اسی دن مر جاتی. اگلے دن یہ دوسری بھینس کا دودھ نکالتے اور اپنے پیر کو پلاتے، دوسرے دن دوسری بھینس مر جاتی. لیکن وہ اسی طریقے سے دودھ پلاتے رہے اور ان کی بھینسیں مر گئیں. آخرکار 70 بھینسیں مرنے کے بعد جب ان کے پاس کوئی بھینس باقی نہ بچی تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے محلے کی جو بھینسیں ہیں ان کا دودھ حاصل کیا جائے اور اپنے پیر و مرشد کو پلایا جائے. لیکن کسی نے بھی دودھ دینے کے لیے یعنی کوئی بھی تیار نہ ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ بھینس کا دودھ اگر عبداللطیف بری سرکار کو پلایا گیا تو بھینس مر جائے گی.
تو اس ڈر سے کسی نے دودھ نہ دیا. آخرکار یہ روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں بہت، میری ساری بھینسیں مر چکی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتلایا نہیں. تو عبداللطیف بری سرکار کہنے لگے کہ کیا آپ کے ہاں کوئی جانور باقی بچا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک بھینسا ہے جو باقی بچا. تو کہا جاؤ اس کا دودھ نکال لاؤ. تو یہ مرید ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بھینسا تو دودھ نہیں دیا کرتا، میں اس کا دودھ کیسے نکالوں؟ کہا تم جاؤ تو صحیح. تو جب وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھینسا بھینس کی شکل اختیار کر گیا. انہوں نے اس کا دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد اپنے پیر صاحب کے پاس آئے تو ان کو پلایا. ہوا ایسے ہی جیسے 70 بھینسیں مر گئی تھی، یہ 71واں بھینسا بھی مر گیا. اب یہ مشکل پیش آئی کہ اب کہاں سے دودھ حاصل کیا جائے. اس مشکل کا ذکر انہوں نے پیر صاحب سے کیا تو پیر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا تم اسی ندی میں جاؤ جہاں میں نے چلا کاٹا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی بھینسوں کو آواز دو، جو نام تم نے اپنی بھینسوں کے رکھے ہوئے تھے ان کو بلاؤ. تو مرید پیر کے کہنے پر وہاں ندی کے کنارے چلا گیا اور اپنی بھینسوں کو آواز دینے لگا. لیکن شرط یہ لگا دی تھی کہ ایک دفعہ تم نے ندی کی طرف دیکھنا ہے، پھر بھینسوں کو آواز دینی ہے اور پیٹ پھیر لینی ہے ندی سے. وہ آواز دیتا رہا اور بھینسیں اس کے پاس سے گزرتی رہیں حتیٰ کہ 70 بھینسیں زندہ ہو کر باہر نکل آئیں. جب 71ویں بھینسے کو اس نے آواز دی ہے تو اب بھینسا ابھی آدھا ندی کے اندر تھا اور آدھا ندی سے باہر تھا. جب اس نے آواز دی، آواز دینے کے بعد غلطی سے یہ ہوئی کہ اس نے پلٹ کر دیکھ لیا بھینسے کی طرف تو بھینسا وہیں پتھر کا بن گیا اور وہ باہر نہ نکل سکا. یہ کرامت مشہور کر دی گئی کہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ 70 بھینسیں جو مر چکی تھیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر کیا ہے اور اس میں اس کے گدھے کا ذکر کیا ہے. نبی کو 100 سال تک مارے رکھا، پھر اس کو زندہ کیا اور اس کا گدھا بھی مر چکا تھا. تو نبی کا یہ اشکال تھا، دیکھنا چاہتے تھے کہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کہ ہم کیسے اس گدھے کی ہڈیوں کو کھڑا کرتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور اس گدھے کو اس کے سامنے نبی کے سامنے زندہ کر دکھایا. اب یہی کچھ جو ہے پیر صاحب جو ہیں ان کی بھینسوں کو زندہ کر رہے ہیں. ان کے سیرت نگاروں نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ وہ جو بھینسا پتھر کا تھا سیلاب اس کو بہا کر لے گیا. چونکہ یہ دنیا تحقیق کی دنیا ہے، اگر یہ باتیں پہلے چل جاتی تھی، لیکن آج تو سائنس کا دور ہے، ہر آدمی تحقیق کے مراحل سے گزرتا ہے. وہ جا کر بھینسے کو دیکھے کہ آپ ایک پتھر کو بھینسا بنا رہے ہیں اور یہ کرامت مشہور کر رہے ہیں. تو چونکہ اس سے بدنامی تھی ان لوگوں کی، لہٰذا سیرت نگاروں نے لکھ دیا کہ یہ بھینسا جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا، سیلاب کی نظر ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا. یہ کرامت بڑی مشہور کرامت ہے جو کہی جاتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور کرامت ہے ان کے دربار کے پاس ہی، ایک پتھر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پتھر جو ہے اصل جن تھا. ان کے پاس ایک دیو تھا جو ان کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا. تو پیر صاحب نے ان کو منع کیا کہ تم شرارت نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا. حتیٰ کہ ایک دن اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہوا میں اچھالا. ہوا میں جب اچھالا واپس زمین پر نہیں آیا، وہ پتھر کا بن گیا. اب وہ پتھر کی ایک شکل سی بنا کر انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جن تھا جس کو بڑی سرکار نے پتھر کا بنا دیا، یہ سانپ تھا جس کو انہوں نے پتھر کا بنا دیا. اسی طرح ایک اور چیز وہاں آپ نے اگر وہاں گئے ہیں تو دیکھی ہوگی کہ درخت کی جڑوں سے پانی ٹپکتا ہے اور وہاں عورتیں اپنا کپڑا پھیلا کر بیٹھی ہوتی ہیں اس انتظار میں کہ پانی کا قطرہ جس کے کپڑے میں آ کر گرے گا وہی جو ہے اس کے یہاں جو ہے اولاد پیدا ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گی. تو یہ مختلف قسم کی کرامتیں ہیں جو مشہور کی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ہم نے سنا اس پتھر کے بارے میں کہ وہ جن جو بنا دیا گیا تھا، یہاں تک اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو ہم نے سنا ہے کہ وہ جن جو ہے اب جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں وہ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں اس پہ سے، کوئی کہتا ہے وہ روتا ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں. اور عورتیں جو کھڑی ہوتی ہیں اپنی جھولی پھیلا کے وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ پانی کنٹینیو نہیں ٹپکتا. وہ جس پہ اگر ان کو برکت کرنی ہوتی ہے، جس کی دعا قبول کروانی ہوتی ہے تو وہ وہاں گرتا ہے. تو یہ بات کہی گئی ہے اس پتھر کے بارے میں کہ وہاں اس میں سے پانی گرتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں. جن ایک نسل ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا نیک ہونے کی صورت میں، اور جہنم میں برا ہونے کی وجہ سے داخل کرے گا. کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی آدمی کو پتھر کا بنا دے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک جن نے آ کر آگ جو ہے آپ کے چہرے کی طرف کی، جلانا چاہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ منک العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ پر اللہ کی جو لعنت ہے وہ بھیجتا ہوں. تو صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عدو اللہ